رمضان مبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ایک حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اس کو اتنی بکریاں دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں محسوس ہوتی تھیں۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا، کہنے لگا آؤ ایسے دینے والے کی طرف جو اتنا عطا کرتا ہے کہ فقر کا اندیشہ نہیں رہتا، اور وہ لوگ آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے۔ نبی علیہ السلام تو اتنا دیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی باتیں بتا رہے تھے، اس میں ایک یہ واقعہ ذکر کیا، فرمانے لگے کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا، وہ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بلال تم اپنے نبی کے لیے لوگوں سے قرضہ لیتے ہو، کبھی کسی سے لیتے ہو، کبھی کسی سے لیتے ہو۔ اصل میں نبی علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ کوئی سائل آتا تو اپنے پاس ہوتا تو اس کو عطا فرماتے، نہ ہوتا تو کسی سے قرضہ لے کے دے دیا کرتے، سائل کو منع نہ کیا کرتے۔ تو وہ آ کے کہنے لگا تم جگہ جگہ سے قرضہ لیتے پھرتے ہو، آئندہ مجھ سے ہی لیا کرو، جتنا چاہیے ہو میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ چلو آسانی ہو گئی، ایک ہی جگہ سے مل جایا کرے گا۔ اب ان سے لینا شروع کر دیا اور نبی علیہ السلام آگے تقسیم کرتے رہتے۔ جو قرضے کی معینہ تاریخ تھی واپسی کی، اس سے 2-4 دن پہلے یہ یہودی چند لوگوں کے ساتھ آیا اور حضرت بلال کو سختی کے ساتھ پکار کر کہنے لگا او چرواہے دیکھو تم اپنے وعدے کے مطابق پیسے واپس دے دیا کرو، اتنے دن رہ گئے یاد ہے تمہیں، اور اگر تم نے نہ دیا تو میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اور تمہیں اسی طرح غلام بناؤں گا، تم جیسے پہلے غلام تھے اسی طرح بکریاں چراؤ گے جیسے پہلے چرایا کرتے تھے۔ بہت سختی سے ڈیل کیا۔ یہ یہودی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے اور بہت پریشانی کے عالم میں آقا کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں، یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا، آپ مجھے اجازت دیجئے میں کہیں چلا جاتا ہوں، جب آپ کے پاس مال آ جائے گا پھر میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ حضرت بلال نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا، اس کے بعد گئے اپنا جو سامان تھا اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے گٹھری بنا لی اور رات کو سو گئے۔ اب انتظار میں ہیں کہ رات گزرے، صبح ہو اور میں یہاں سے جاؤں۔ اب تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولے تو دیکھیں صبح نہیں ہوئی، پھر سوتے، پھر آنکھ کھل جاتی، پریشانی کے اندر یہ رات گزاری، حتیٰ کہ جب صبح کا وقت ہوا اور یہ جانے کے ارادے سے تھے، اتنے میں ایک صاحب نے آواز دی کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ 4 اونٹنیاں مال سے لدی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال خوش ہو جاؤ، اللہ نے ہمارے قرضے کا انتظام کر دیا، اس کو بیچ کر اس سے تم سارے قرضے ادا کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ان 4 اونٹنیوں کو لے کے بقیع کی طرف گئے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے آوازیں دینے لگے بھائی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضہ لینا ہے سارے آ جاؤ اپنے قرضے کو وصول کر لو۔ لوگ آتے چلے گئے، حضرت بلال ان کو دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ روئے زمین کے اوپر کوئی شخص باقی نہ رہا جس کا نبی علیہ السلام نے کوئی قرضہ دینا ہو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں تو دن خاصا چڑھ چکا، مسجد میں آئے دیکھا نبی علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ سب ادا ہو گیا، یہ 2 اشرفیاں باقی رہ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی راحت دو۔ حضرت بلال چلے گئے، کوئی لینے والا نہ ملا، کوئی غریب نہ ملا، جو تھا قرضوں والوں کو بھی دے دیا، تقسیم بھی خوب کر دیا، اب کوئی لینے والا نہ تھا۔ رات ہو گئی، عشاء کے وقت نبی علیہ السلام سے پوچھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ قرضے والے بھی پورے ہو گئے اور بھی جو مال تھا لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، لیکن یہ 2 اشرفیاں باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام اس رات گھر نہ گئے، مسجد میں ہی رات گزاری۔ اگلے دن بلال کو کہا جاؤ اس کو تقسیم کرو، پھر اگلے دن بھی شام کے وقت تک وہ ان کے پاس موجود رہیں۔ پھر شام کے وقت کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ کچھ مستحقین مل گئے اور انہوں نے اس کا غلہ لے کے تقسیم کر دیا۔ پھر آخر شام کو آتے ہیں دوسرے دن اور نبی علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو راحت دے دی اور سارا مال صدقہ ہو چکا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے گھر کی طرف گئے۔ تو نبی علیہ السلام تو اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب سخاوت کریں۔ آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے، صرف زکوٰۃ ہی ادا نہ کریں، زکوٰۃ سے زیادہ بڑھ کر لوگوں کی مدد کریں۔ لوگ تنگی کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، تو ابھی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، تو ہم اس مال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔